آسان کام نہیں ہے یہ، لیکن یہ معین ہو جائے کہ یہ دفعہ جو ہے no legislation will be done repugnant to the Quran and the Sunnah، یہ 100% آپریٹو ہو جائے، no exception۔ اور یہ بات اچھی طرح جان لیجئے، ایک ایکسیپشن بھی کر دیا جائے تو پھر وہ اسلامی نہیں رہے گا نظام، وہ منافقانہ نظام بن جائے گا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کرے گا اس کی سزا اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں انہیں ذلیل و خوار کر دیا جائے اور قیامت کے دن بدترین عذاب میں، شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے۔ تو وداؤٹ اینی ایکسیپشن، وداؤٹ اینی ریزرویشن، ایبسولوٹلی آپریٹو ہو یہ ایک کلاس، تو میرے نزدیک اسلامی دستور کا تقاضا 100% طے ہو گیا۔ باقی ڈیٹیلز میں عرض کر چکا ہوں، اسلام نے نہیں دی، قرآن نے نہیں دی، سنت نے نہیں دی۔ ذہن میں ایک بات آیا کرتی ہے لوگوں کے، اور وہ یہ ہے کہ خلافت راشدہ میں تو ایسا تھا، وہاں تو یوں تھا۔ اس کے بارے میں آپ سے عرض کر دوں، اور میں نے بہت مرتبہ کہا ہے، آج بھی جن لوگوں کے علم میں پہلی مرتبہ بات آئے گی وہ چونک جائیں گے کہ خلافت راشدہ اگرچہ ہمارا آئیڈیل ہے، اصول وہیں سے ہمیں اخذ کرنے ہیں، لیکن اپنی ڈیٹیلز میں وہ نظام دنیا میں دوبارہ کبھی قائم نہیں ہو سکتا، امپاسبل۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ نوٹ کر لیجئے۔ نمبر ایک، وہ ایک ٹرائبل سوسائٹی تھی، تو امرہم شورا بینہم کا تقاضا اسی حد تک پورا کیا گیا جتنا کہ ایک ٹرائبل سوسائٹی میں ضروری تھا۔ اس سے آگے ہوتا تو وہ ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہوتی، بیکار کی بات ہے۔ نمبر دو، اس میں ایک گریڈیشن تھی لوگوں کے مابین، وہ گریڈیشن یہ تھی صحابہ کرام کی کہ فلاں فلاں یہ سابقون الاولون میں سے ہے، یہ حضور کے ساتھ تھے بالکل ابتدا سے، فلاں فلاں لوگ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے عرصے رہے، یہ بدری ہیں، یہ جو بیعت رضوان ہوئی تھی اس میں شامل تھے، یہ گریڈیشن ہے۔ یہ ہیں جو فتح کے بعد ایمان لائے ہیں، یہ گریڈیشن تھی جس کے بنا پر وہاں معاملہ چل رہا تھا کہ سابقون الاولون وہ تھے کہ جو اصل نیوکلیس تھے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ وہ ایک ریولوشن کے بعد ایک پوسٹ ریولوشنری نظام تھا جو قائم ہوا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، انہوں نے ایک زبردست ریولوشنری سٹرگل کے ذریعے سے ایک انقلاب برپا کیا، نظام قائم کیا۔ اب اس سٹرگل کے دوران معین ہو چکا تھا کہ ہوز ہو، کس کا کیا مقام ہے، کون ہوگا کہ جو مشیر ہے، کون ہے جس سے بات کی جائے گی، کون ہے جو معتمد علیہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ گریڈیشن آج موجود نہیں ہے، وہاں گریڈیشنز تھیں، بلکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ حضرت عمر کے اصرار پر جو وظائف مقرر کیے گئے تھے ان میں بھی گریڈیشن تھی کہ بدریوں کو وظیفہ زیادہ ملے گا، اور پھر جو اصحاب رضوان ہے بیعت رضوان ان کا وظیفہ ان سے کم، اس طریقے سے گریڈیشن تھی۔ یہ گریڈیشن اب دنیا میں نہیں ہو سکتی، اب تمام مسلمان لیگل لیول پر برابر ہیں، لہذا وہ نظام ایگزیکٹ، اب میں اس کو اگر اپنی ٹیکنیکل ورڈز میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ خلافت راشدہ در حقیقت خلافت علی منہاج النبوہ تھی، اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ گویا کہ دور نبوت کا تتمہ ہے، یہ اس کا ضمیمہ ہے۔ اب نہ نبوت کا کوئی امکان ہے اور نہ اس نہج کی خلافت کا کوئی امکان ہے، لہذا وہاں سے ہمیں صرف اصول لینے ہیں اور ان کو اس دور کی جو بھی ہمارے عمرانی ارتقاء کی سطح ہے اس کے مطابق انہیں استعمال کرنا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب پروسیس کیا ہوگا۔ آپ کی ایک الیکٹڈ پارلیمنٹ ہے، وہ کوئی قانون بنا رہی ہے، فرض کیجئے کہ دستور میں بھی فرض ہی کر سکتا ہوں کہ یہ پرووائڈڈ ہے کہ no legislation can be done repugnant to the Quran and the Sunnah، اور اس میں کوئی ریزرویشن نہیں، کوئی ایکسیپشن نہیں، ہر شہری کو حق حاصل ہوگا کہ عدالت کا کنڈا کھٹکھٹائے کہ جناب دستور میں یہ پرووائڈڈ ہے، اور یہ پیس آف لیجسلیشن جو ابھی بل کی شکل میں آیا ہے جو بھی ہے، میں ثابت کرتا ہوں کہ یہ کتاب و سنت کے منافی ہے۔ اسے موقع ہوگا وہ جائے، آرگو کرے، بات کرے، فرض کیجئے پاس بھی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی
सुपीरियर कोर्ट जो कस्टोडियन है उस दस्तूर की जिसमें ये प्रोवाइडेड है कि नो लेजिस्लेशन कैन बी डन रिपग्नेंट टू द कुरान एंड द सुन्नाह, उस कोर्ट के सामने हर एक को हक हासिल है। उलमा जाएं, अब भी हमारे यहाँ छोटी सी एक्सरसाइज होती रही है, जो थोड़ा सा किसी दर्जे के अंदर ऑपरेटिव किया था ज़ियाउल हक मरहूम ने, तो ये जो शरीयत कोर्ट्स बनी है, और मेरे नज़दीक कोई ज़रूरत नहीं अलहदा कोर्ट्स की, जो आपकी सुपीरियर कोर्ट्स है वही असल कोर्ट्स है, उन्हें आप इख्तियार दीजिए, वो तय करेंगे। और अगर ये बात कही जाए अव्वल तो ये कि ये तो एक इंटरिम पीरियड के अंदर इश्काल हो सकता है ना कि अभी हमारे पास वो जजेस नहीं है कि जो एक्सपर्ट्स हों इस्लामिक लॉ में, जैसे इस्लामी रियासत कायम होगी ये खुद ब खुद इंटरिम कुछ इंतजामात के बाद हो जाएगी, सूरत हाल बदल जाएगी। हम तो उसूल पर गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन आज भी मैं कहता हूं कि जब उलमा को मौका है कि आए आर्गू करें, साबित कर दें, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारे ये जजेस भी ये अहलियत रखते हैं, फैसला कर सकते हैं। लिहाजा मामला सिर्फ एक ही शक्ल है, ये सूरत अमली, जिसमें कि वो थियो डेमोक्रेसी का तकाजा सही तौर पर अदा हो सके। अगर आप इसमें उलमा बोर्ड बनाते हैं, उलमा की किसी काउंसिल को उस पार्लियामेंट से बाला तर पार्लियामेंट करार देते हैं, तो ये दर हकीकत थियोक्रेसी की शक्ल है। और ये थियोक्रेसी जो है ये अहद हाजिर के इज्तिमाई ज़मीर, कलेक्टिव कॉन्शियस जो है, उसको काबिल कबूल नहीं है और उसूलन इस्लाम में नहीं है। या कम से कम मैं ये कह सकता हूं कि सुन्नी इस्लाम में इसका कोई ताल्लुक नहीं, कोई उसके लिए गुंजाइश नहीं है। वहां चूंकि शिया इस्लाम में वो एक इमामत मासूमा का तस्वुर चला आ रहा है, तो वहां तो उसूलन तो वो मौजूद है अभी, चाहे इमाम गायब है, लेकिन आपको मालूम है कि उन्हीं की एक शाख है इस्माइलिया, उनका इमाम हाजिर है और वो इमाम मासूम है। लिहाजा वो तो जो चाहेगा, वो पोप की हैसियत है, उसको हासिल है, जिस चीज को चाहे हलाल कर दे, जिस चीज को चाहे हराम कर दे, उसका इख्तियार है। जैसे पोप को था वैसे उसे है। ये है थियोक्रेसी के निज़ाम, जो उस तस्वुर इमामत मासूमा के साथ तो कंपेटिबल है। एक आदमी अगर उसको कबूल कर लेता है तो उसकी क्रॉलरी के तहत ये चीज भी काबिल कबूल हो जाएगी। लेकिन यह है कि सुन्नी कॉन्सेप्ट जो है, पॉलिटिकल थॉट जो है सुन्नी, उसमें इसकी कोई गुंजाइश नहीं। वाहिद अमली शक्ल यही है, पहले एक बहुत जबरदस्त अवामी राय का इजहार दरकार होगा, जो असर्ट करे कलेक्टिव विल कि हम चाहते हैं मुसलमान जीना, मुसलमान मरना। वो किस तरीके से होगा, वो एक अलहदा प्रोसेस है जो कि कल ज़ेरे गुफ्तगू आएगा, ज़ेरे बहस आएगा। लेकिन यहां से हमें सपोज करके चलना होगा, सपोज के किसी मुल्क के रहने वाले कलेक्टिवली डिसाइड कर देते हैं कि नो लेजिस्लेशन विल बी डन रिपग्नेंट टू द कुरान एंड द सुन्नाह, और ये प्रोवाइड कर दिया जाता है दस्तूर के अंदर बगैर किसी रिजर्वेशन और एक्सेप्शन के। अब ये काम सुपीरियर कोर्ट्स का है, उसी के पास होगा। जैसे बकिया हुकूक जो है शहरियत के, उसके कस्टोडियन वो है, इसी तरह इस दफ़ा के कस्टोडियन भी वो होंगे। यही बात थी जिसे कि अल्लामा इकबाल ने यूं कहा था अपने लेक्चर्स में। कुछ चूँकि बात मुख्तसर है, वहाँ मुबहम है, बहुत तफसील से नहीं आई है, लिहाजा उसकी इंटरप्रिटेशन एक से ज़ायद की जा सकती है, यह मैं तस्लीम करता हूँ। लेकिन यह है कि जो मेरे नज़दीक उसकी ताबीर है, जिसको मैं 100% सही समझता हूँ, वो ये है कि इज्तिहाद अब बजरिया पार्लियामेंट होगा। क्या मानी है इसके कि कौन सा इज्तिहाद कानून की शक्ल इख्तियार करेगा, इसका फैसला पार्लियामेंट करेगी। ये नहीं है कि यही बैठे हुए लोग, चाहे वो अनपढ़ भी हो, उनकी अक्सरियत, वो इज्तिहाद करेंगे। बात ये नहीं होती। अब भी आपको मालूम है कोई कानून बनता है पार्लियामेंट में तो एक्सपर्ट्स होते हैं उस पार्टी के, वो बनाते हैं, और बाकी जो लोग होते हैं वो तो हाथ उठाते हैं। वो एक निज़ाम है जो चलता है, उनमें से अक्सर को ये भी पता नहीं होता इसमें क्या तय है और क्या फैसला किया गया है। तो ये तो मामला है कि उसूली तौर पर यह तय होगा। फर्ज कीजिए मुझे भी हक हासिल है, मैं इज्तिहाद करूं, नहीं भी है तब भी मैं फर्ज कीजिए मुद्दई बनकर खड़ा हो गया हूं कि मुझे हक हासिल है। इस्लाम में कोई कदगन नहीं है इस पर कि आप बात करें। हाँ, बात करनी होगी कुरान और सुन्नत की दलील से। एक इज्तिहाद कोई हमारे आलिम दीन फर्ज कीजिए किसी एक तबके के हैं, वो कर रहे हैं कि इस मसले में यूं होना चाहिए, मैं ये समझता हूं कि किताब और सुन्नत का तकाजा ये है। एक इज्तिहाद कोई और कर रहे हैं, एक इज्तिहाद कोई और कर रहे हैं। सवाल यह कि किसका इज्तिहाद एनफोर्स होगा, वो फैसला पार्लियामेंट करेगी। ये थियो डेमोक्रेसी का वो डेमोक्रेसी वाला एलिमेंट है कि जो इसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि कौन सा इज्तिहाद नाफिज होगा, इसका फैसला पार्लियामेंट की अक्सरियत करेगी। ये है मफहूम इसका कि इस दौर में अब इज्तिहाद बजरिया पार्लियामेंट होगा। ये नहीं है कि असल में इज्तिहाद वो लोग करेंगे। इस कंफ्यूजन को खत्म कर दीजिए। मैंने इसको हाल ही में एक तहरीर में वाज़े भी किया है कि देखिए, मिसाल के तौर पर खिलाफत बनु अब्बास का दौर है, एग्जेक्टिव अथॉरिटी एक शख्स के हाथ में है, खलीफा के हाथ में।
وہ کہتا ہے امام ابو حنیفہ سے کہ آپ کو میں اختیار دیتا ہوں، آپ کو قاضی القضات بناتا ہوں، آپ کے فیصلے ہی قانون بن جائیں گے۔ اب امام ابو حنیفہ کے پاس انفورسنگ اتھارٹی نہیں ہے، اتھارٹی خلیفہ بنی عباس کے پاس ہے، لیکن اسے پسند ہے امام ابو حنیفہ، یا فرض کیجئے انہیں پسند آ گئے ہیں امام مالک، انہوں نے کہا کہ جی آپ کی کتاب جو ہے موطا امام مالک، میں اس کو قانون کا درجہ دیتا ہوں۔ دونوں نے انکار کر دیا، قطعاً ہم اس کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے اجتہادات نافذ ہو جائیں گے لوگوں کے اوپر، جبکہ ہم تو اوپن رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ اصل میں فقہ اسلامی کی وہ فارمیٹو سٹیج تھی، ابھی وہ تشکیل پا رہا تھا، اس میں کسی ایک فرد کے اجتہادات کو اس طریقے سے اگر لاگو کر دیا جاتا تو وہ آزادی خیال اور آزادی فکر اور آزادی رائے وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے۔ لہذا جو بھی اور دوسرے بھی پولیٹیکل کچھ مسائل تھے اور اسباب تھے، لیکن یہ کہ جو اصولی بات ہے انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اس سے آگے چل کر معاملہ ہوا مثلاً ہندوستان میں اورنگزیب کے زمانے میں، ایگزیکٹو اتھارٹی کس کے ہاتھ میں ہے؟ مونارک ہے، وہ بادشاہ ہے، اورنگزیب کے پاس ہے۔ وہ اپنے پسندیدہ علماء، فرض کیجئے کہ وہ اہل حدیث مسلک کا ہوتا تو اہل حدیثوں کو جمع کرتا، اگر وہ حنفی تھا تو حنفیوں کو اس نے جمع کر لیا، شافعی ہوتا تو شوافع علماء کو جمع کرتا۔ ایک اس نے باڈی بنا دی کہ آپ قانون بنا دیں، آپ مرتب کر دیں، وہ فتاوی عالمگیری مرتب ہو گئے۔ نافذ کرنے کی قوت تو ان علماء کے پاس نہیں تھی، غریبوں کے پاس جنہوں نے مرتب کیے ہیں، وہ تنفیذ کی قوت تو اصل میں شہنشاہ اورنگزیب کے ہاتھ میں تھی، اس نے نافذ کر دیا۔ بالکل اسی طرح سمجھیے کہ اب جب تھیو ڈیموکریسی کا کانسیپٹ ہوگا تو تنفیذ کی جو طاقت ہے وہ پارلیمنٹ کے ہاتھ میں ہے، اور کون سا اجتہاد ہے کہ جو اس وقت ہمارے ملکی مسائل اور اپنے حالات کے مطابق زیادہ مناسب ہے، اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی۔ اس کے بعد بھی عام لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عدالت میں جائیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اجتہاد جو ہے یہ اپنے حدود سے تجاوز کر گیا ہے، یہ کتاب و سنت کو کنٹروین کر رہا ہے۔ You can go and knock the door of the court۔ یہ ہے پروسیس کہ جو عملاً چل سکتا ہے، اس کو اگر سمجھ لیں تو بہت سے اشکالات، بہت سے سوالات، یہ علماء بورڈ اور یہ تھیوکریسی اور یہ آئیڈیالوجی کاؤنسلز، ٹھیک ہے یہ ادارے رہیں گے، ریسرچ کاؤنسلز بنائیے، لوگوں کو سہولتیں دیجئے کہ وہ اس میں اجتہادی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں، لیکن فیصلہ بالآخر پارلیمنٹ کے ہاتھوں ہوگا۔ لیجسلیٹو اتھارٹی اس کے پاس ہے، but that legislative authority is limited by the injunctions of the Quran and the Sunnah۔ اب اس بات کا فیصلہ کہ وہ لمیٹیشن سے کہیں کراس تو نہیں کر گئے، اس کا فیصلہ کورٹ کریں گی۔ اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ غلطی ہو سکتی ہے تو غلطی تو سب سے ہو سکتی ہے، غلطی علماء بورڈ سے بھی ہو سکتی ہے، معصوم تو یہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ غلطی اگر ہو گئی ہے ریویو بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ تو یہ ہے راستہ، اور میرے نزدیک علامہ نے جو بات فرمائی کہ اس دور میں اجتہاد تھرو پارلیمنٹ ہوگا، اس کا مفہوم یہی ہے۔ اب اس میں ایک سوال عملاً پیدا ہوتا ہے، اور ہمارے علماء میری اس بات کو اسی لیے پسند نہیں کرتے کہ وہ کہتے پھر ہمارا رول کیا ہے، ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ اسلام بھی آئے اور پھر بھی اختیار وغیرہ جو ہے وہ سب انہی نمائندوں کے ہاتھ میں رہے، یا انہی سپیریئر کورٹس اور ان کے عدالتوں کے پاس چلا جائے، تو میں عرض کر دوں کہ علماء کے کرنے کے اصل کام کیا ہے۔ نمبر ایک، وہ جو میں نے کہا تھا کہ کلیکٹیو ول ایسرٹ کرے اپنے آپ کو، تبھی تو ہوگا نا۔ یہ پہلے تو اسے بروئے کار لانا ہے۔ خادمان دین اور علماء دین کا کام یہ ہے کہ عوام کے اندر ایک ایسی قوت ارادی پیدا کریں کہ وہ مسلمان جینا چاہتے ہیں، مسلمان مرنا چاہتے ہیں۔ نمبر دو، وہ عوام میں اتنا علمی لیول قائم کریں کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اسلام کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ کوئی مداری انہیں بہکا کر نہ لے جائے اسلام کے نام پر، کوئی ڈیماگوگ جو ہے انہیں کہیں بہا کر نہ لے جائے کسی چیز پر کہ جو غیر اسلامی ہو۔ ان کے اندر عوامی سطح پر اسلام کے فہم کا ایک لیول جو ہے وہ قائم، یہ ہے بیسک کام۔ نمبر دو یہ کہ علماء کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، وہ الیکشن لڑے چاہے پارلیمنٹ میں۔ آخر مفتی محمود صاحب بھی پہنچے تھے اور ذوالفقار علی بھٹو کو شکست دے کر پہنچے تھے، ان کے صاحبزادے اب بھی پہنچے ہوئے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، وہ تو جو بھی جائیں گے۔ لیکن وہاں ان کی حیثیت عالم دین کی نہیں ہوگی، وہاں ان کی حیثیت ایک ووٹ لے کر ایک ممبر آف پارلیمنٹ کی ہوگی۔ وہ جو ان کی اپنی علمی حیثیت ہے، اور بقیہ لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، کوئی پی ایچ ڈی بیٹھا ہوا ہو، کوئی کسی نے اور ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہو، کوئی کسی اور مدرسے سے، کسی اور مکتب فکر سے دینی تعلیم حاصل کر کے آیا ہو، وہاں ان کی حیثیت جو ہے ممبرز آف دی پارلیمنٹ کی ہے۔ اس عالم کی بنیاد پر ان کا سلیکشن نہیں ہے۔
لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے اس علم سے اپنی اس اسمبلی کو مستفید کریں گے، اور پھر